اگلا سوال ہے علی بھائی کی، ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ قصاص عثمان نہ تو حضرت علی نے لیا اپنی دور خلافت میں، نہ حسن نے لیا، نہ حسین نے لیا، یہ بندے گئے کہاں پہ ہیں آخر؟ حسین نے کہاں سے لینا تھا؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو قصاص عثمان والا مسئلہ ہے نا وہ سادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی۔ میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا، وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کس چیز کی، لیکن ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ ادھر بھی حضرت عثمان کی جو پالیسیز تھیں اس کے سے لوگ خلاف ہوئے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا، لیکن پھر ان کے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے، اور بیچ میں شرارتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قتل ہو نا تو آپ شام کو ذرا میڈیا نکال کے دیکھیں، سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اگلے دن اخبار پڑھیں، آپ کو ہر اخبار میں ڈیفرنٹ سٹوری ملے گی۔ جس کی اب تازہ مثال مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل ہے۔ جب ان کو قتل کیا گیا تو اس دوران مختلف ٹی وی چینلز کچھ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ جا رہے تھے راستے میں کسی نے فائرنگ کر دی، کوئی کہہ رہے تھے نہیں چاقوؤں سے حملہ کر دیا، پھر بعد میں آیا کہ نہیں وہ گھر میں گھس کے کیا، اور پھر پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا، کچھ بھی رزلٹ ہی نہیں نکلا اس میں سے، سب چیز کری تری رہ گئی ہے۔ یہ آج کے دور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹنگ، تو اس زمانے میں کیا تھا۔ باقی وہ جو یہ کہنا کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے اور وہ کہ جی مجھے قاتلین عثمان کا پتہ ہے، میں نے جناب قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے، آپ میرے حوالے کریں، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا باپ مر جائے اور وہ جا کے کورٹ میں جا کے مقدمہ کر دے کہ جی مجھے پتہ ہے میرے باپ کا قاتل کون سا ہے، میرے حوالے کریں، میں خود اس کو گولی ماروں گا، تو کورٹ مارنے دے گی؟ کورٹ کہے گی بھائی مقدمہ چلو ثابت ہوگا تو تب نا، اس طرح نارکی تو نہیں ہے، بنانا ریپبلکس تو نہیں ہے۔ تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتا ہے، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے، تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تل پٹ کر دیا۔ اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا تھی، انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کا نام آیا ہے نا، عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا ہے نا، حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا ہے نا، حضرت عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے، داڑھی پکڑی، تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، بس اتنا ملتا ہے۔ باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے، ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے، تو اس کی وجہ سے ریونج ہو گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں میں ریونج پایا جاتا تھا۔ دوسرا لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے، صرف محاصرہ ہی کیا ہوا ہے، اور پھر وہ محاصرہ پھر ایکسٹریم پہ چلا گیا۔ بال حضرت عثمان کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ اگر وہ چاہتے تو 200-250-300 بندہ تھا مروانا کو مشکل کام تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ جو کہتے تھے مدینہ تو رسول میں خون میری وجہ سے نہیں، مجھ سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے کریں، تو یہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ خلافت و ملوکیت کے 2 جملے میں نے نا انڈر لائن کیے ہیں مولانا مودودی کی کتاب کے، جو سمجھ لیں کہ وہ بہترین جملے ہیں۔ ایک یہ والا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خلافت اور ملوکیت کا فرق ہے۔ خلافت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو خلیفہ مر جاتا ہے لیکن اپنے لیے خون نہیں بہاتا، اور ملوکیت میں جائز بات بھی ہونا وہ قتل عام شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت علی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں، بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی،
خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے. دوسرا خلافت و ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. میں کہتا ہوں جی مودودی صاحب سے زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اتنے بڑے معاملات جس کو پتہ ہوں تو یہ ایک جملہ لکھ کے وہ سائڈ پہ ہو جائے. یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب میں. باقی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اس طریقے سے یہ ہوا. پڑھنے والی کتاب.